کپورتلا شہر کی طرف جانے والی سڑک پر بگی موڑنے کے لیے کوشوار مہندی نے رفتار کو آہستہ کر دیا تھا۔ موڑ مڑتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے پائیدان پر کسی نے چھلانگ لگائی ہے۔ چاندنی میں منہ پر ڈانٹا باندھے ہوئے اس چھلاوے کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر مجھے تلوار لہرانے کا لچکارا سا بھی نظر آیا۔ اگر میں کوچوان کے ساتھ والے بم یعنی کہ بگی کے گھوڑے کے ساتھ جو تنے جس پر اکثر کوچوان بیٹھ جاتے ہیں اس پر سے چھلانگ نہ لگا دیتا تو تلوار میری گردن اڑا دیتی۔ سڑک ویران تھی، دونوں ہی طرف کھیت تھے۔ چاندنی میں دور دور تک کوئی بھی چیز چلتی پھرتی نظر نہیں آئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دو اور سائے فصل میں سے نکل کر بگی کی طرف دوڑے۔ ہمارا کوچوان مہندی شاید سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا۔ دونوں سایوں میں سے ایک نے بگی کے ساتھ دوڑتے ہوئے مہندی کو ڈانک ماری۔ مہندی اوندے منہ بگی پر سے گر گیا۔ گھوڑا رونتا ہوا دور نکل گیا۔ پھر مجھے جیسے یکدم ہوش آیا۔ میں بگی کی طرف دوڑا۔ لاٹھی مارنے والے نے گھوڑے کی رسیاں قابو کر لی تھیں اور گھوڑا رک گیا تھا۔ تینوں ہی آدمی اب بگی کے پاس کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے پردہ اٹھا کر نندا کو باہر گھسیٹ لیا۔ ایک نے، جو ان میں لمبا تھا، نندنی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے زمین سے اٹھا کر کندھے پر لاد لیا۔ پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ خوف سے میرے قدم رک گئے۔ میں مسلح آدمیوں کا کیسے مقابلہ کرتا؟ مایوسی میں مہندی کی طرف پلٹا۔ وہ زخمی حالت میں کراہ رہا تھا۔ میں اسے گھسیٹ کر بگی کے پاس لایا، گھوڑے کو پچکار کر رام کیا اور پھر جیسے تیسے مہندی کو بگی میں ڈالا اور خود گھوڑے کے تنے پر بیٹھا اور رسیاں تھام لیں اور گھوڑے کو پچکارتا ہوا حویلی تک لے کر آ گیا۔ کپورتھیلے کے سیٹھ دولت رام کی حویلی میں بیٹھا میں اس کے نوکر تلسی دام کا بیان سن رہا تھا۔ کپورتھیلے کے ایک رئیس دولت مند رام کی بیٹی نندنی اغوا کر لی گئی تھی۔ جس رات کا یہ واقعہ تلسی داس سنا رہا تھا، اس رات وہ ایک سہیلی کے گھر اس کی مہندی کی رسم میں باہر تھا۔ نندنی کے ساتھ تلسی داس اور کوچوان مہندی تھے۔ تلسی داس اس گھرانے کا پرانا ملازم تھا، جس کی پیدائش بھی اسی حویلی میں ہوئی تھی اور وہ یہیں پر جوان ہوا تھا۔ ایک طرح سے نندنی اس کے ہاتھوں میں پلی اور جوان ہوئی تھی، اور اب اسے اغوا کرنے والے اس کے ہاتھوں سے ہی لڑکی کو چھین کر لے گئے تھے۔ وہ بڑی ہی تکلیف اور دکھ میں تھا۔ مجھے اغوا کی کہانی سناتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ دولت رام کے چہرے پر بھی دکھ اور تکلیف کے آثار تھے۔ وہ علاقے میں بڑے ہی روب دھاپ اور عزت و آبرو والا آدمی تھا۔ لڑکی کو اٹھا لیے جانے سے اس کی عزت بھی خاک میں مل گئی تھی، اور اسے وہ دکھ بھی تھا جو جوان لڑکی کے اغوا ہو جانے پر کسی بھی باپ کو ہو سکتا ہے۔ وہ بار بار مٹھیاں بیچ لیتا۔ میری بیٹی اٹھائے جانے والے نے بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے انسپکٹر صاحب۔ میں نے اس کی طرف بڑے ہی غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ خالص بنیے والا تھا، جس میں کچھ راجپوتی آثار بھی دکھائی دیتے تھے۔ شاید اس کے دادا دادی میں سے کسی کا تعلق راجپوتوں میں سے تھا۔ بڑی بڑی نوکدار اٹھی ہوئی مونچھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر ہلکی سی کرختگی بھی آ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے دولت رام؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ گھاٹے کا سودا؟ وہ اس طرح کہ میری 3 سیڑھیوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس نے ٹھاکروں کی مان مراد یا عزت و آبرو کا خیال نہ رکھا ہو۔ اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس میں کیا میں اپنی مان مراد کا خیال نہیں رکھوں گا؟ جو بھی میری سپتری کو اٹھا کر لے گیا ہے، اسے اس کا بھگتان تو بھگتنا ہی پڑے گا، اور وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہی کر کے گیا ہے۔ پر انسپکٹر صاحب، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ دولت رام، مجھ سے جو کچھ ہوا وہ تو میں کروں گا ہی، پر تم پر یہ کوئی احسان نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے 2-4 مہینوں سے میرا تمہارا ملنا جلنا ہے، اور میرے حساب سے تم اچھے آدمی بھی ہو، لیکن اب ملنا ملانا ایک طرف رہ گیا ہے۔ اب یہ قانون کا معاملہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ذاتی طور پر کوئی بھی کام کرنے کی بجائے تم اب میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے۔ اگر تم نے خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے سختی کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنے راجپوتی خون کو قابو میں ہی رکھو گے، اور تمہیں کچھ پتہ چلے تو فوراً سے پیشتر میرے علم میں لاؤ گے۔ میرے ساتھ آنے چلو، وہاں پر باقاعدہ کاغذی کارروائی کر لی جائے۔ انسپکٹر، میرے منہ پر مزید کالک تو نہ تھوپواؤ۔ ابھی تو میرے 2 نوکروں کو ہی پتہ ہے کہ نندنی کہاں گئی ہے۔ FIR کاٹ کر کیا
بھرے پورے شہر میں میرا اشتہار لگوانے کا ارادہ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہ جائے۔ دولت رام کسی طرح رہ ہی جائے گی، آخر میں نے قانونی تقاضے پوری کرنے۔ میری بات کا جواب دیے بغیر سیٹھ الماری کی طرف بڑھا، اسے کھولا، پھر مڑ کر میری طرف نوٹوں کی گڈی پھینک دی۔ میرا دماغ سون ہو گیا۔ سیٹھ نے مجھے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے نوٹوں کی گڈی سے نظر اٹھا کر سیٹھ کی طرف دیکھا۔ میری آواز میں بڑی ہی تلخی تھی۔ دولت رام، اب گھاٹے کا سودا تم کر رہے ہو۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تو تمہیں تھانے آنا ہی پڑے گا، شام تک آ جانا، ورنہ میرے سپاہیوں کو تو پتہ ہے کہ میں جیسے چاہو بلاؤں اسے کس طرح تھانے لے کر آنا ہے۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی ٹوپی اٹھائی اور اپنی جیپ پر تھانے آ گیا۔ سیٹھ نے جب مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اس سے بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے میں اس کے گھر آ جاؤں، تو میں دوست تھی اور لحاظ مربت میں وہاں پر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر علم ہوا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے، اور سیٹھ نے مجھے خریدنا آسان سمجھ لیا۔ پھر یہ سوچ بھی آئی کہ جس آدمی کی جوان لڑکی اغوا ہو جائے اسے دکھ تو بہرحال ہوتا ہے، پر دکھ اپنی جگہ وہ کیسا باپ ہے کہ اسے لڑکی کی برآمدگی کے لیے پولیس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کوئی قانونی کارروائی ہی نہ کرے۔ یہی وہ موقع تھا جب میرے ذہن میں ایک شک جڑ پکڑ گیا، اور میں نے اپنی اسی شک کی بنا پر اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ شام کو سیٹھ میرے کہنے کے مطابق تھانے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر تلسی داس بھی تھا۔ وہ مجھے بہت ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا۔ میں نے سیٹھ سے کہا کہ وہ FIR درج کروائے۔ میں نے سپاہی کو بلانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ سیٹھ کہنے لگا، نواز صاحب، مجھے صبح والے رویے پر بہت افسوس ہے۔ میں آپ سے پھر یہی درخواست کروں گا کہ پرچے بازی کا معاملہ رہنے دیں۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ نندنی کو تلاش کر کے لے آئیں۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اتنی دلچسپی لی ہے۔ آپ کو گھر بلا کر نندنی کے اغوا کے بارے میں اس لیے بتایا ہے کہ آپ سے دوستی ہے، اور میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ لڑکی کی تلاش میں میرے آدمیوں سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کم از کم آپ جانتے تو ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے، ورنہ مجھے پولیس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو دولت رام، اغوا کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ تم اگرچہ لڑکی کے وارث ہو اور تم نہ بھی چاہو کہ لڑکی کو برآمد نہ کیا جائے، تو بھی لڑکی جو اغوا ہوئی ہے خود اس کا قانونی حق ہے کہ پولیس اسے برآمد کروائے، اور میں لڑکی کا یہی قانونی حق پورا کرنا چاہتا ہوں۔ دولت رام سوچ میں پڑ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہے کیا۔ اتنی دیر میں سپاہی ایک آدمی کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس کا آدمی کا سر پھٹا ہوا تھا، خون کی چھینٹیں اس کی قمیض کے کالروں اور کندھوں پر لگے ہوئے تھے۔ سپاہی کہنے لگا کہ یہ اپنا نام گجر بتاتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ کپور تھیلے میں رہتا ہے، اور ہمارے تھانے کے علاقے میں کسی سے ملنے آیا تھا کہ اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ دوسرا آدمی یہاں منڈی میں آڑتی ہے، اسے میں نے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ اس کی رپورٹ درج کرو، اگر کوئی زیادہ خراب معاملہ نہیں تو صلح صفائی کروا کے فارغ کروا دو، لیکن ذرا اس آڑتی کی شکل بھی دکھا دو۔ سپاہی اسے اندر لانے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ میں اس زخمی کی طرف دیکھنے لگا، پر وہ دولت رام کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ دولت رام اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، جیسے نظریں چرا رہا ہو۔ مجھے بڑی ہی حیرت ہوئی۔ میں نے ایسے ظاہر کیا کہ میں اپنی میز کی طرف دیکھ رہا ہوں، جبکہ میں چور آنکھوں سے گجر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جگو دولت رام کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اگر میں باریکی سے اس کو نہ دیکھ رہا ہوتا تو شاید اس کی مسکراہٹ کسی کو نظر بھی نہ آتی۔ سپاہی اب تک اس آرتی کو اندر لے آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بات کیا ہے، لڑائی کیوں ہوئی، اور تم نے اسے کیوں مارا ہے؟ آرتی شکل سے ہی اکڑ مزاج نظر آتا تھا، بڑا ہی معصوم بن کر کہنے لگا، جناب دکان پر آ کر کبھی ایک سودے کا بھاؤ پوچھتا تھا تو کبھی دوسرے کا۔ میں نے کہا کہ میں آڑتی ہوں، سودا لینا ہے تو لو، ورنہ کریانے کی دکان پر جاؤ۔ اس پر ہی حجتیں کرنے لگا، بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور پھر ہاتھا پائی ہو گئی اور اسی میں ہی چوٹ لگ گئی۔ جگو اس دوران بالکل خاموش تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ کہانی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ رپورٹ کاٹے بغیر ان دونوں کو حوالات میں بند کر دو، اور تھوڑی دیر بعد اس جگو کو میرے پاس لانا۔ اس دوران دولت رام بڑا ہی بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو پھر چھیڑا، ہاں سیٹھ صاحب، کیا ارادہ ہے؟
کیا ہم اسی طرح بیٹھے بحثیں تو نہیں کر سکتے؟ سیٹھ نے ایک بڑا ہی ہنکارا بھرا اور کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن کل تک ٹھہر جائیں تو اچھا ہے۔ میں صبح جلدی آپ کے پاس آ جاؤں گا، مجھے اجازت دیں۔ میں نے دیکھا کہ دولت رام بڑی جلدی میں میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جگو ابھی کمرے میں ہی تھا۔ میں نے جگو سے سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ کیوں بھائی، کپور تھیلے میں کیا کرتے ہو؟ بس جی کچھ نہیں، ادھر ادھر چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں۔ ارے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وہ آرتی بول پڑا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان آدمی تھا، اچھے ڈیل ڈول والا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تو تمہیں پتا ہے کہ یہ جگو کیا کام کرتا ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری دکان پر سودے کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا۔ تمہاری پرانی واقفیت بھی نکل آئی ہے۔ اب آرتی گھبرا گیا۔ جلد بازی میں اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی تھی جس نے اسے پھنسا دیا تھا۔ میں نے سپاہی سے کہا کہ جگو کو حوالات میں لے جاؤ اور پھر واپس آؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے اپنا بیت اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ذرا اس آرتی کے دماغ سے کیڑا تو نکالو تاکہ اسے یاد آ جائے کہ جگو ہے کون اور اس کی دکان پر کیا لینے آیا تھا۔ آرتی تیسرے چوتھے بیت پر ہی ڈکرانے لگ گیا۔ جناب بتاتا ہوں۔ میں نے سپاہی کو اشارہ کیا اور اسے اپنا بیت واپس لے لیا۔ اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آرتی سی کر رہا تھا۔ اتنا جوان آدمی 2-4 ہی لاٹیاں کھا کر بے بس ہو گیا تھا۔ اب بولو اصل بات کیا ہے؟ جناب یہ جگو لال ہے، کپور تھیلے کے 2-4 کوٹے کنجروں کے ہیں، وہاں بستی طوائف کے ڈیرے پر ہوتا ہے، اس کا خرچہ پانی وہیں سے ملتا ہے۔ میں وہاں 2-3 دفعہ گیا ہوں، وہیں سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ آج اچانک ہی میری دکان پر آ گیا، کہنے لگا کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دولت رام کے گھر کی ٹوہ لینی ہے۔ میرے پوچھنے پر کہ ٹوہ کیوں لینی ہے تو کہنے لگا کہ بس تم کوئی طریقہ نکالو، یہیں کے رہنے والے ہو۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسے کام نہیں کرتا، تو مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ تم ہمارے پاس آتے ہو اس لیے میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ بس جی اسی میں تو میں ہو گئی اور اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ کپور تھیلے کی ایک طوائف بسنتی کا دلال سیٹھ دولت رام کے گھر کی ٹوہ لینا چاہتا ہے، آخر کیوں؟ میں نے آرتی سے کافی پوچھا پر اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اس نے مجھے کپور تھیلے کی بسنتی طوائف کے اڈے کی نشاندہی کر دی۔ میں نے اسے فارغ کر دیا، لیکن کہہ دیا کہ وہ مجھے بتائے بغیر اس علاقے سے باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی جگو والی بات کسی سے کرے گا، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے ہی دن صبح دولت رام وعدے کے مطابق آ گیا۔ کہنے لگا میں نے بھی رات بھر سوچا ہے کہ بیٹی کے اغوا کا پرچہ درج کروا ہی دوں، پر مسئلہ یہ ہے کہ میری کسی سے دشمنی ہے، نہ ہی کسی پر شک۔ آپ یہ تو ضرور لکھوائیں گے کہ کسی پر شک ہے، تو میں شک کس پر کروں؟ آج کل تو پولیس والے پرچہ درج کرتے ہی نہیں، اور اگر کوئی پہنچ والا اوپر سے دباؤ ڈلوا کر پرچہ درج کروا ہی دے تو اسے پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی پر شک ہے، بندے کی نشاندہی کرو۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر شکایت کرانے والے کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ کون کر کے گیا ہے تو وہ پرچہ درج کروانے ہی کیوں آئے، خود ہی نہ اس کو بھگت لیں۔ جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت آج والی پولیس نہیں ہوتی تھی۔ شکایت کرنے والا شکایت درج کروا کے فارغ ہو جاتا اور باقی کام پولیس کرتی تھی۔ اس لیے میں نے دولت رام سے کہا کہ وہ صرف FIR درج کروائے۔ اس نے اپنے نوکر تلسی داس کی طرف سے FIR درج کروا دی۔ جگو کوئی پیشہ ور بدماش نہیں تھا، صرف اتنا ہی بدماش تھا جتنے طوائفوں کے بروکری کرنے والے بدماش ہوا کرتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے دھن دولت کا لالچ دینے کی کوشش کی اور پھر یہ روپ بھی دیا کہ وہ بہت پہنچ والے بندے ہیں، اس لیے اسے چھوڑ دیا جائے۔ مجھے اس کی جرات پر بڑا ہی غصہ آیا اور میں نے اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف کر دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی دال یہاں نہیں گلے گی۔ میرا اس سے سیدھا سادہ سوال یہی تھا کہ وہ دولت رام کے گھر کی ٹوہ کیوں لینا چاہتا تھا، اور اس نے آخر اس گھر کے بارے میں کیا معلوم کرنا تھا، پھر یہ بھی کہ وہ کس کے کہنے پر یہ ٹوہ لے رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نندنی کے اغوا کا کوئی ذکر کیا اور نہ ہی اس کی مالکن بسنتی طوائف کا بھی ذکر چھیڑا۔ جگو ابھی تک یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ دولت رام کے گھر کوئی بھید جاننے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ آرتی کے ساتھ اس کا ویسے ہی جھگڑا ہو گیا تھا۔
اس کو معلوم نہیں تھا کہ آرتی میرے سامنے کیا پک کر گیا ہے۔ کافی دیر کی سرکھپائی کے باوجود وہ سیدھی طرح لائن پر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اسے جب تک اچھی طرح مار نہیں پڑے گی وہ کچھ بھی نہیں بکے گا۔ وہ تو سرے سے ہی انکاری تھا کہ وہ دولت رام کو جانتا ہے، حالانکہ اسے سیٹھ کی طرف مسکراتے ہوئے میں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ سوچنا چاہتا تھا، اس لیے اسے فی الحال حوالات بھیج دیا۔ شام ہونے سے پہلے ہی وکیل تھانے آ گیا۔ وہ کپور تھیلے کے ایک مجسٹریٹ سے جگو کی ضمانت کے کاغذات لے کر آیا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ جگو نے اپنی تھانے میں موجودگی کی اطلاع اپنی مالکن کو کس طرح پہنچا دی۔ غالباً اس کے ساتھ اس جگہ کوئی اور بھی آیا تھا، اور میرے تھانے کی گشت نے جب جگو کو آرتی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے کھسک گیا ہوگا، اور اسی نے جگو کے پکڑنے کی اطلاع اس کی مالکن کو دی ہوگی۔ میں نے ضمانت کے کاغذات دیکھے۔ ضمانت دینے والی وہی بسنتی طوائف تھی۔ واقعی جگو کا کہنا صحیح نکلا، وہ بہت پہنچ والے لوگ تھے، لیکن میں کبھی اس طرح کی تڑیوں میں نہیں آیا تھا۔ میں نے خود حوالات میں جا کر جگو کو باہر نکالا اور ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے کہا کہ میں بہت جلد اس کے پاس آؤں گا۔ وکیل اسے لے کر چلا گیا۔ بلال شاہ کو سارا واقعہ بتا کر میں نے اسے کہا کہ وہ آرتی کو لے کر آئے۔ ہم نے آج رات ہی کپور تھلے جانا تھا۔ وہ آرتی کو لے کر آ گیا۔ ہم سول کپڑوں میں بس کے ذریعے کپور تھلے پہنچ گئے۔ کچھ دیر بسوں کے اڈوں پر ہی گزارا۔ جب رات ذرا گہری ہوئی تو ہم وہاں سے چل پڑے۔ آرتی نے رستہ دکھایا اور جگو کے گھر پہنچ گئے۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ میرے اشارے پر آرتی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے کے ساتھ ہو گیا۔ کسی نے اندر کی کنڈی گرائی اور میں اسے مہلت دیے بغیر ہی دروازے کو دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ بلال اور آرتی میرے پیچھے ہی آ گئے۔ دروازہ کھولنے والا جگو ہی تھا۔ میں نے اس کی گردن پکڑ لی اور اسے دھکیل کر ڈیوری میں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ شاید وہ گھر میں اکیلا ہی تھا۔ سامنے ایک کمرے سے لالٹین کی روشنی آ رہی تھی۔ میں اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے اسے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ بلال اور آرتی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جگو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ ہاتھ پاؤں جوڑ کر میرے پیروں پر گر گیا۔ وہ سیانہ آدمی تھا، اچھی طرح جان گیا ہوگا کہ جو تھانے دار ضمانت کے بعد اس کے گھر آ کر اس کی گردن پکڑ سکتا ہے، اس کے سامنے اکڑ بازی اب بیکار ہوگی۔ میں نے آرتی سے کہا کہ وہ باہر جا کر ڈیوری میں بیٹھے، یا پھر جانا چاہے تو واپس چلا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں، میں اب واپس جاؤں گا۔ وہ بھی اندر سے دہشت زدہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور میں نے جگو سے کہا کہ اب بتاؤ، دولت رام کے گھر کی ٹو کیوں لینی تھی؟ یاد رکھنا کہ اس وقت کوئی وکیل تمہاری ضمانت لے کر نہیں آئے گا، اور میں جو تمہارا حشر کروں گا وہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اب جلدی سے بکو گے یا پھر بسنتی کے ڈیرے پر لے کر جاؤ گے؟ بسنتی کا نام سن کر جگو کی ہوائیں نکل گئی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ میں بسنتی اور اس کے تعلق کی کھوج کر لی ہے۔ وہ بے یقینی میں اپنا سر ادھر ادھر ہلانے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اب میں نے کیا کہنا ہے سرکار؟ جب آپ جان ہی گئے کہ بسنتی کون ہے تو سن لیں کہ میں اسی بسنتی کے کہنے پر ہی گیا تھا۔ دولت رام کی بیٹی نندنی سے مل کر آنا تھا۔ تم جانتے ہو نندنی کون ہے؟ دیکھی ہوئی ہے تم نے؟ دیکھی نہیں، پر بسنتی نے بتایا تھا کہ وہ دولت رام کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اس سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ جانتے ہو دولت رام کون ہے؟ کیوں نہیں سرکار، مالکن بسنتی کے ڈیرے پر آتے رہتے ہیں۔ اس دن تھانے میں آپ کے پاس بیٹھے تھے، وہ بھی مجھے بسنتی کے ڈیرے پر دیکھ چکے ہیں۔ بسنتی نے کہا تھا کہ کام چوری چھپے کا ہے، دولت رام کی نظروں میں آئے بغیر یہ کام کرنا ہے۔ میں نندنی تک پہنچنے کا طریقہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس آرتی کو اس جگہ دیکھا۔ دھمکا کر میں نے اسے ساتھ ملانے کی کوشش کی، پر وہ ڈر ہی گیا اور میرے ساتھ جھگڑا کر بیٹھا۔ پھر آپ کے سپاہی ہمیں پکڑ کر لے گئے۔ میرے ساتھ جو یہاں سے گیا تھا اس نے آ کر مالکن کو خبر کر دی۔ انہوں نے میری ضمانت کروا دی اور وکیل بھیج کر مجھے چھڑوا لیا۔ میرے دماغ میں خیالات کا طوفان تھا۔ کیا بسنتی نے نندنی کو اغوا کر لیا ہے؟ لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ جگو کے پکڑے جانے سے پہلے ہی نندنی اغوا ہو چکی تھی۔ پھر بھی ایک دھندا کرنے والی عورت دولت رام کی بیٹی سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ اس نے اسے کیا کہنا تھا؟
مجھے یہی معلوم کرنا تھا اور وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت میں نے جگو سے کہا کہ چلو بسنتی کے پاس۔ وہ اٹھ کر میرے آگے چل پڑا۔ اس پوچھ گچھ میں رات اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ شہر کا نوائی علاقہ تھا اور تھوڑے سے ہی گھر تھے، باقی جگہ کھلی تھی اور کھیت کھلیان تھے۔ دور سے کتوں کے وقفے سے بھونکنے اور رونے کی آوازیں بھی آ جاتی۔ ہم پیدل ہی گلیوں میں چلتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اندازاً 1-2 میل دور چلے ہوں گے۔ اب مکان ایک دوسرے سے دور دور ہونے لگے۔ 1-2 منزلہ مکان کے سامنے جگو رک گیا۔ سامنے 4-5 سیڑھیاں تھیں اور پھر گھر کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ میرے اشارے پر جگو آگے بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر پہنچے۔ جگو نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ کھولنے والا چھوٹے سے قد کا آدمی تھا۔ میں دروازہ دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ جگو بھی اندر آ گیا۔ جگو نے چھوٹے قد کے آدمی سے کہا، بیوی کدھر ہیں؟ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ جگو کے ساتھ یہ آدمی کون ہے۔ پھر نئے آنے والے کو سمجھ کر وہ چپ رہا اور جگو سے کہنے لگا کہ اوپر والے کمرے میں ہیں، شاید سو گئی ہیں۔ جگو نے اسے کہا کہ جاؤ جگاؤ، کہنا کہ جگو کے ساتھ کوئی ملنے آیا ہے، ضروری بات کرنا ہے۔ چھوٹے قد والا کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی عورت سیڑھیاں اتر کر اس کمرے میں آ گئی جہاں پر ہم کھڑے تھے اور جہاں باہر والا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ عورت بسنتی تھی۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ اس عورت کا پیشہ کیا ہے تو ہم اسے دیکھ کر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑی ہی خوبصورت اور روب داب والی عورت تھی۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ اس کا حسن مزید نکل رہا تھا۔ بیٹھی ہے، اس کی آواز میں بڑی ہی کھنک تھی۔ ہم کمرے میں بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جگو نے بولنے میں پہل کی، بیوی یہی وہ تھانے دار صاحب ہیں جو مجھے تھانے لے گئے تھے۔ میں ضمانت کے بعد گھر آیا ہی تھا کہ یہ بھی میرے پیچھے گھر آ گئے اور اب مجھے کہا ہے کہ میں انہیں لیے آپ کے پاس آ جاؤں۔ وہ شاید بسنتی کے قریب ہو کر تھوڑا سا شہر ہو گیا تھا۔ اب بسنتی مجھ سے بولنے لگی، جی تھانے دار صاحب، کہیے میرے پاس کیوں تشریف لائیں؟ بسنتی، میری آواز بڑی خشک تھی، جگو تمہارا کارندہ ہے۔ جی بالکل، میں نے ہی اس کی ضمانت کروائی ہے، حالانکہ جس جرم میں تم نے اسے حوالات میں ڈال دیا تھا وہ کوئی جرم نہیں۔ کسی سے کسی کے بارے میں پوچھنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا۔ دیکھو بسنتی، جو ہمارا کام ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، تو مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہیں کرو۔ میری آواز ذرا گرم ہو گئی تھی۔ دولت رام تمہارے پاس آتا ہے؟ آتا تھا، پر اب نہیں آئے گا۔ اب تو شاید میں ہی اس کے پاس جاؤں گی۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ بس جی چاہتا ہے اسے دیکھنے کو۔ اب بہت عرصے سے دولت رام میرے پاس نہیں آیا۔ بسنتی سے باتیں کرتے کرتے میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز اکھڑنے لگی ہے۔ وہ بہت بے چینی محسوس کرنے لگی تھی۔ کرسی پر پہلو بدل رہی تھی، پھر ایک دم ہی اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، تھانے دار صاحب، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں صبح آپ کے پاس خود تھانے آ جاؤں گی۔ میں نے بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بلکہ آپ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ میری بات کا یقین کر لیں۔ مجھے اس کی آنکھ میں ایک التجا، ایک منت نظر آ رہی تھی۔ میرا دل نرم ہو گیا۔ مجھے یہ عورت حالات کی ستائی ہوئی نظر آنے لگی۔ پیشہ ور ہوتے ہوئے بھی اس کا انداز شریف عورتوں جیسا تھا، پر پتہ نہیں کیوں میں کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ گیا اور چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے دن دوپہر تلک بسنتی نہیں آئی۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ جگو آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ گلے میں لٹکتے ہوئے صافے سے آنکھیں صاف کر کے کہنے لگا، کچھ نہیں بچہ صاحب، رات آپ کے آنے کے بعد کسی وقت کوئی شخص بسنتی کو قتل کر گیا ہے۔ میں ایک دم سن ہو کر رہ گیا۔ جس علاقے میں بسنتی قتل ہوئی تھی وہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا۔ میں نے جگو کو ساتھ لیا اور اس علاقے کے تھانے میں جا پہنچا۔ وہاں کا تھانے دار ہندو تھا، چمن لال۔ بہرحال اس نے بڑی آؤ بھگت کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا اپنے علاقے میں اغوا کی ہوئی ایک واردات میں شاید بسنتی بھی ملوث تھی۔ اگر مجھے اس کے سامان کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو مجھے آسانی ہوگی۔ تھانے دار مجھے ساتھ لے کر بسنتی کے گھر چلا گیا۔ رات ہم جس کمرے میں بیٹھے تھے وہیں پر قتل ہوا تھا۔ قتل کرنے والے نے چاقو سے بسنتی کے پیٹ میں وار کیے تھے اور وہ وہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ تھانے دار مجھے اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ یہ بسنتی کا کمرہ تھا۔ وہ ایک طرف چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، خان صاحب آپ تلاشی لے لیں، میں ہر چیز دیکھ چکا ہوں، صرف وہ سامنے والا صندوق اسی طرح بند پڑا ہے، میں نے ابھی نہیں کھلوایا، چلیے آپ کھولیں۔ بسنتی کا ابھی تک کوئی وارث بھی سامنے نہیں آیا، شاید کوئی
پولیس پر صندوق توڑنے کا الزام لگا دیتا، لیکن میں نے یہ رسک بھی لے لیا۔ پسٹل کے دستے سے تالا ایک ہی جھٹکے سے کھل گیا۔ ہندو تھانے دار اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ صندوق میں اوپر 2-3 جوڑے زنانہ کپڑوں کے تھے۔ ان کے نیچے ایک بالکل نیا سرخ جوڑا تھا جو دلہنیں پہنتی ہیں، ایک زیور کا بڑا سا ڈبہ۔ میں نے دونوں ہی چیزیں باہر نکال لیں۔ ہندو تھانے دار نے زیور کا ڈبہ خود کھولا۔ اس میں 6 کڑے نما چوڑیاں اور ایک بڑا سا موتیوں کا ہار تھا اور ایک تصویر۔ تھانے دار نے تصویر پر ایک نظر ڈالی اور پھر میری طرف بڑھا دی۔ ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ باقی تلاشی تم لے لو، تصویریں میں نے جیب میں رکھ لیں۔ زیور کے ڈبے کے ڈھکن کے نیچے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اٹکا ہوا تھا۔ تھانے دار نے اسے کھول کر دیکھا اور پھر میری طرف کر دیا۔ یہ دولت رام کے نام ایک خط تھا جس میں تاکید کی گئی تھی کہ جوڑا اور زیور اپنی بیٹی کو میری طرف سے دے دے، اس کی شادی کے روز یہی جوڑا اسے پہنائے۔ خط بھی تھانے دار سے میں نے لے لیا۔ ہم اس کے تھانے گئے، وہاں اس نے برآمدگی ڈالی۔ میں نے اس پر گواہی ڈال دی اور خط اور تصویر لے کر اپنے تھانے آ گیا۔ جگو میرے ساتھ ہی تھا، اسے تھانے دار نے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اب ایک خیال میرے ذہن میں پختہ ہو گیا اور میں نے اسی خیال پر اپنی تفتیش کی بنیاد رکھ دی۔ جگو سے میں نے بسنتی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کی، جن کے مطابق دولت رام اکثر بسنتی کے پاس آتا تھا اور وہ دولت رام کی ہی بندھوا تھی۔ بندھوا ہندو اس پیشہ ور عورت کو کہتے ہیں جو اپنے دھندے میں صرف ایک آدمی کی بن کر رہتی ہے اور وہی اس کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے۔ سیٹھ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کبھی کبھار بسنتی کے پاس لاتا تھا، پر جب سے اس کی بیٹی ذرا بڑی ہونے لگی تو سیٹھ نے اسے لانا بند کر دیا تھا۔ میں نے جگو کو بند کر دیا۔ سیٹھوں کی پشتی نوکروں سے گھروں کا کوئی بھی بید نہیں چھپا ہوا ہوتا۔ جگو کو فارغ کر کے میں نے تلسی داس کو تھانے بلا لیا اور میں اسے یہی سمجھا رہا تھا کہ عام بدماشوں کو تھانے میں جو مار دی جاتی ہے وہ اس کے بس کا روگ نہیں، اس لیے وہ میری باتوں کا صحیح طور پر جواب دے دے۔ میں سیٹھ سے کوئی بھی بات اس بارے میں نہیں کروں گا کہ بسنتی کا سیٹھ سے کیا تعلق ہے، میں نے اس سے پوچھا۔ تلسی مان گیا۔ اس کا بیان بہت لمبا تھا، مختصر یہ کہ اس نے اپنے مالک کا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ میرے مالک کے اپنے پتا نے بھی ان کے لیے بہت دولت چھوڑی تھی، سسرال بھی ایسی ملی کہ ان لوگوں پر دھن برستا تھا۔ ان کی گھر والی بہت سندر ہے، بڑھاپے میں بھی سندر ہے، لیکن ان کے من کو ایک ہی روگ تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ مالک نے بہت علاج کروائے پر نراش یعنی کہ مایوس ہو گئے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس طوائف کے پاس جانے لگے۔ شاید ان کے من میں یہی آئی تھی کہ جب اولاد نہیں تو اتنی دولت میرے پاس دوسروں کے کام میں آنی ہے، کیوں نہ خود ہی عیاشی کر لوں۔ مالکن ان کی اس حرکت سے بے خبر ہی تھی، پر مجھے شک تھا کہ وہ کسی عورت کے پاس جاتے ہیں۔ پھر مالک نے مجھ پر اعتماد جمایا، مجھے کسی نہ کسی کام سے اس طوائف بسنتی کے پاس بھیجنے لگے، کبھی پیسے دے کر تو کبھی تحفے دے کر۔ پھر کچھ یوں ہی سال بعد مالکن کے گھر نندنی پیدا ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ اب مالک کا دھیان گھر گرہستی کی طرف ہو جائے گا، بسنتی کے پاس آنا جانا ختم۔ لیکن نہیں سرکار، یہ جانا ختم نہیں ہوا، بلکہ نندنی پاؤں پاؤں چلنے لگی تو کبھی کبھار مالک اسے بھی بگی پر ساتھ لے آتے بسنتی کے گھر پہ۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے میں نے انہیں جتایا بھی کہ سرکار، نندنی کو وہاں سے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، پر انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور میں چپ رہا۔ اب نندنی کا کئی سال سے وہاں جانا خود ہی بند ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں مالک کے بھیجنے پر کسی کام سے بسنتی کے گھر گیا تو باتوں باتوں میں وہ کہنے لگی کہ کملا سے کہنا اس کا بچپن اسے یاد ہوگا، وہ دولت رام کو یاد دلائے۔ میری آنکھیں کب تک ترستی رہیں گی۔ بڑا ہی عجیب پیغام تھا۔ کملا اس حویلی کی جدی پشتی دائی ہے، اب تو بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اور جب نندنی ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ ادھیڑ عمر تھی۔ بہرحال میں نے حویلی واپس آ کر کملا کو یہ پیغام دے دیا۔ اس نے صرف سر ہلایا، منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں نے مالک سے بھی اس پیغام کا ذکر کیا، وہ بھی سن کر خاموش ہو گئے۔ اس سے اگلے دن مجھے کہا کہ اب بسنتی کے ہاں آنا جانا بند کر دیا جائے، اس لیے اگر وہ کسی بھی آدمی کے ذریعے کوئی بھی پیغام بھیجے تو مجھے ملائے بغیر حویلی سے بھگا دوں۔ میں اندر سے خوش ہوا کہ چلو مالک گھر گرہستی میں اب پڑ گئے اور بسنتی والا ٹنٹنا ختم ہو گیا۔ پر اب
यकदम लगता है कि बात फैल गई है और आपने भी मुझे बुलाकर पूछ लिया है। अब जो बात मेरे इल्म में है वो मैंने आपको बता दी है। फिर उसने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, सरकार, एक उम्र हो गई है इस हवेली का नमक खाते हुए। आपका डर ना होता तो शायद ये ज़ुबान कभी ना खुलती। फिर भी आपसे विनती है कि मेरा नाम ना आए किसी भी बात में, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा सरकार। मैंने उसे तसल्ली दी, तुलसीदास तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम पर कोई हुर्फ नहीं आएगा। बस तुम ये करो कि कमला से मेरी मुलाकात करवा दो। मैं उसे थाने नहीं बुलवाना चाहता। रात को तुम्हारी हवेली में आऊँगा। तुम फाटक खुला रखना और कमला से कहना कि वो मुलाकात के लिए तैयार रहे। तुलसीदास सोच में पड़ गया। काम बहुत मुश्किल है। पता नहीं सरकार कमला क्या कहेगी, पर आप आ जाएं। मैं अपनी से कोशिश करूँगा सरकार। कमला कोई 60 साल की उम्र की औरत थी, पर वक्त ने उसे कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा कर दिया था। तुलसी ने मेरी और कमला की मुलाकात हवेली के ड्यूरी के कमरे में करवाई। काफ़ी रात ढले जब मैं हवेली के दरवाजे पर आया तो न चौकीदार नज़र आता था और न ही फाटक अंदर से बंद था। धक्का लगाते ही खुल गया। तुलसी हे राम करता मुझे साथ लेकर ड्यूटी वाले कमरे में आ गया। कमला मालिक की वफादार थी, पर तुलसी ने उसे यकीन दिलाया था कि मालिक खतरे में है और थानेदार साहब जो कुछ पूछना चाहते हैं वो बता दें तो मालिक के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए कमला मेरी बात का जवाब देने पर तैयार थी, वरना शायद वो कभी ना मानती। बसंती के कत्ल वाले दिन उसके जेवर के डिब्बे से जो तस्वीर निकली थी वो मेरे हाथ में थी। मैंने कमला के सामने कर दी। उसने तस्वीर अपने आंखों से करीब की और फिर दूर उठाकर मेरी तरफ देखा। ये किसकी तस्वीर है कमला? कमला मुस्कुराई। अपनी बेटी नंदिनी की है, पर आपके पास कहाँ से आई? मुझे बसंती ने दी थी। बसंती का नाम आते ही कमला के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तस्वीर उसके हाथों में कांपने लगी। तो क्या नंदिनी बसंती के पास है? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। मैंने कमला को रुखसत कर दिया और मैं खुद भी उठकर थाने आ गया। थाने पहुंचा तो बिलाल शाह भी वहीं पर मौजूद था। मैंने बिलाल शाह से इस केस पर बातचीत का आगाज़ किया। मैंने उसे कहा कि अगर ऐसा है कि नंदिनी बसंती की बेटी है तो जग्गू को बहुत कुछ मालूम होगा, वो बहुत कुछ जानता होगा, क्योंकि वो बसंती के बहुत नज़दीक था। वो उसके एतबार का बंदा था और वो उसे खुद भी खुफिया पैगामात के लिए हवेली भेजती थी। मैंने अपने कांस्टेबल से कहा कि जाओ जग्गू को लेकर आओ। कुछ ही देर बाद कांस्टेबल जग्गू को हवालात से निकाल कर ले आया। मैंने जग्गू से सवालात करने शुरू कर दिए, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देता था। उसने कहा कि आप दौलत साहब को भी यहाँ पर लेकर आ जाइए, मैं आपके सामने ही बसंती की बात करूँगा। बिलाल शाह जग्गू की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। मैं समझ गया कि जग्गू लाइन पर नहीं आ रहा, जानता है कुछ ना कुछ, पर यह उस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने बिलारी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। उसने जग्गू को अकल सिखानी शुरू कर दी। उसका दमखम जवाब दे रहा था। मार खाने के दौरान ही कहने लगा कि बता देता हूँ जनाब, अब बस कर दें। बिलाल शाह ने हाथ को रोक लिया। पूछे जी, क्या पूछना है? नंदिनी को तुमने उठाया है? जानते भी हो कि वो है कौन? जानता हूँ, दौलत राम की बेटी है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैंने ये काम नहीं किया। मुझे ये पता है कि जब सेठ ने बसंती से मिलना जुलना कम कर दिया था तो एक रोज़ सेठ और बसंती में बड़ा ही ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। बसंती ने बड़ा ही शोर मचाया कि अब वो ज़िंदगी से तंग आ गई है, उसके साथ ब्याह तक रचा चुकी है, उसकी सेठ से औलाद भी हो चुकी है। अब वो उसे हवेली में लेकर जाए या उसकी बच्ची को भी उसके पास छोड़ जाए। काफ़ी देर के झगड़े के बाद भी कोई फैसला ना हुआ। दौलत राम ने गुस्से में आकर उसे कत्ल की धमकी दे दी थी। खैर, मामला इस वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद बसंती ने मुझे दौलत राम के पास भेजा कि मेरा फ़ैसला कर दे या फिर नंदिनी को वापस कर दे। मुझे ये भी कहा था कि कमला को भी उसका वचन याद दिलाना। दौलत राम की ये दाई मैंने भी देखी हुई है। सेठ ने मुझे गालियाँ देकर वहाँ से भगा दिया। मैंने वापस आकर बसंती को सारी बात बताई। उसने मुझे कहा कि बंदे लेकर जाओ और नंदिनी को उठाकर ले आओ। हम एक रात 3 बंदे वहाँ पर गए, पर दौलत राम की हवेली के अंदर घुसने के बाद हमने सेठ को जागता हुआ देख लिया।
ہم وہاں سے فرار ہو گئے۔ دیوار پھلانگتے ہوئے سیٹھ کے چوکیدار نے بھی ہمیں دیکھ لیا۔ اس نے بھی بہت شور مچا دیا۔ بہرحال اس دن کے بعد ہم دوبارہ نہیں گئے، بلکہ بسنتی نے کہا کہ تم جا کر ٹوہ لے کر آؤ اور کوئی طریقہ دیکھو کہ اس سے کام ہوتا ہے یا نہیں۔ بس جناب میں اسی کام سے یہاں آیا تھا کہ جھگڑا کر بیٹھا اور آپ نے مجھے دھر لیا۔ لیکن جناب میں پھر کہتا ہوں کہ اغوا والا کام ہم نے نہیں کیا۔ جگو کے بیان نے میرا ذہن ایک طرف ڈال دیا۔ مجھے اپنا ہی شک رفع کرنے کے لیے دولت رام کے پاس جانا پڑا۔ اس نے پہلے تو یہی زور دیا کہ بیٹی اس کی اغوا ہوئی ہے اور وہ خود کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتا تو پولیس کیوں دخل دے رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں اسی بات پر اس سے پہلے بھی بحث کر چکا ہوں، لیکن اب معاملہ بہت بدل گیا ہے۔ اب ایک نہیں 2 تھانوں کی پولیس دخل اندازی کرے گی، کیونکہ بسنتی بھی قتل ہو گئی ہے۔ میری اس بات پر سیٹھ اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور پھر پہلو بدل کر کہنے لگا کہ مجھے کسی قتل کا کوئی پتہ نہیں، اور تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اور یہ بسنتی کون ہے؟ دولت رام تمہیں نہیں پتا کہ بسنتی کون ہے؟ اگر نہیں پتا تو پھر میں کسی وقت تمہیں سمجھا دوں گا۔ شاید کپور تلے کا وہ تھانے دار بھی تمہیں جلدی سمجھانے آ جائے گا جس کے علاقے میں بسنتی قتل ہوئی ہے، اور شاید تم نے جگو کا بھی نام سنا ہوگا یا اسے دیکھا ہوگا۔ دولت رام کے باقاعدہ ہاتھ کانپنے لگے۔ ہندو خواہ پیسے والا ہو یا بدماش، وہ کسی سے قتل تو کروا سکتا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود کرے۔ دولت رام نے میری بات سن کر اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا خان صاحب جو چاہو خدمت کرنے پر تیار ہوں، میری عزت کا سوال ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کا شغل ہوتا ہے کوٹوں پر جانا۔ اب اس بات کی چرچا ہوگی تو میرے گھر میں ایک الگ فساد کھڑا ہوگا اور باہر کی جگہ سائی علیحدہ ہوگی۔ قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، بس میرا بسنتی سے تعلق ضرور تھا۔ میں خاموشی سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی اس مکڑے قسم کے آدمی کو گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں اور بسنتی کا خط اس کے منہ پر دے ماروں کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کس قسم کا تھا۔ لیکن مجھے ایک تیر سے 2 شکار کرنے تھے۔ نندنی کے اغوا کے بارے میں جو شک تھا وہ بھی مجھے دور کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں دولت رام کو کھلا رکھوں۔ میں نے سیٹھ سے کہا کہ تم میری نظر میں مشتبہ ہو، مجھے رشوت بھی دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ طریقہ تو یہی ہے کہ میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں، پر تم ایک معزز آدمی ہو، اس لیے صرف لحاظ کر رہا ہوں اور تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ صحیح بات خود ہی بتا دو۔ میں ایک بار پہلے بھی تمہیں مہلت دے چکا ہوں اور اب دوسری بار مہلت دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد اب مزید نہیں دوں گا۔ آج کی رات ہے تمہارے پاس، خوب سوچ لو کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میں دولت رام کے گھر سے اٹھ کر آ گیا۔ میں اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ اب جب کہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ نندنی کون ہے، بسنتی سے دولت رام کا کیا تعلق تھا، وہ بسنتی کو قتل کروانے کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا، تو میں دولت رام کو موقع دے دیتا کہ وہ مجھے چکر پہ چکر دیتا رہے۔ میں نے اسے بھاگنے کا موقع دینا تھا، اور مجھے یہ بھی خیال تھا کہ وہ بھاگ کر کہاں جائے گا۔ کپور تلے والا تھانے دار صبح سے ہی میرے پاس میرے کوارٹر میں آیا ہوا تھا۔ وہ بسنتی کے قتل کے کیس میں مجھ سے صلح و مشورہ کرنے آیا تھا، اگرچہ سیانہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، پر مجھے صاف کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی سیرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ بسنتی کا چھوٹے قد والا نوکر اس نے پکڑ رکھا ہے، پر وہ خوفزدہ ہے، کوئی بات ہی نہیں بتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھے، یہ سیرا میں نے ہی پکڑنا تھا۔ دولت رام کے گھر پر واپسی پر میں نے ایک سپاہی کو کوارٹر بھیجا کہ وہ تھانے دار کو وہاں سے بلا لائے۔ سپاہی چلا گیا تو میں نے بلال شاہ کو بلایا کہ رات کو ہم نے دولت رام کو پکڑنا ہے، وہ تیار رہے اور گھر سے ہو کر آ جائے، شاید رات ہمیں باہر ہی گزارنی پڑے۔ شام ہوتے ہی میں کپور تھلے والا تھانے دار اور بلال شاہ جیپ میں بیٹھے اور دولت رام کی حویلی کے ساتھ مالٹو کے باغ میں کھڑی کر دی۔ ہمارے ایک طرف کپور تھلے والی سڑک تھی اور دوسری طرف دولت رام کا گھر، جس کا پھاٹک دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ مجھے دولت رام کے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ ان دنوں جب میں دولت رام اور بسنتی کے تعلق کی کھوج لگا رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو جان بوجھ کر غائب ہونے کا موقع دیا تھا، اور وہ آدمی تھا دولت رام کا کوچوان مہندی۔ جب تلسی داس اور کملا جیسے نوکروں کو
تلسی داس اپنے راز میں شریک کر چکا تھا تو کوشوان کو کیوں نہ کرتا؟ وہ اس کے ساتھ بسنتی کے ڈیرے پر بھی جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دولت رام آج بھاگے گا اور مہندی کے پاس ہی جائے گا۔ دولت رام کی کپورتھلا کے ارد گرد علاقوں میں اچھی خاصی زمینداری تھی۔ اس کے لیے کسی بھی گاؤں میں اپنے کسی مزارے کے گھر میں مہندی کو چھپانا مشکل نہیں تھا۔ شام گہری ہوتے ہوتے اب اندھیرا پھیل گیا تھا۔ دولت رام کی حویلی نظروں سے غائب ہو گئی۔ مالٹوں کے درختوں کے نیچے اندھیرا کچھ زیادہ ہی تھا۔ بلال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حویلی سے گاڑی نکلی ہے۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تھی۔ کار کا رخ سڑک کی طرف ہوا تو ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی ایک مرتبہ پھر مالٹوں کے باغ پر پڑی، لیکن پھر اندھیرا ہو گیا۔ میں نے جیپ موڑی اور دولت رام کی کار کی پچھلی بتیوں کے نشان کے پیچھے لگ گئے۔ میں نے احتیاطاً اپنی جیپ کی سامنے والی بتیاں بجھا دیں کہ کار والے کو احساس نہ ہو کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ کپورتھلے کا 10 منٹ کا راستہ تھا۔ کار اسی طرف جا رہی تھی۔ شہری علاقے کے بھی مکان نظر آنے لگے تھے۔ اکا دکا کسی گھر سے روشنی نظر آتی تھی۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھانے دار چوکنا ہو گیا تھا۔ اسے ابھی تک کوئی علم ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ صرف اتنا میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں بسنتی کے عاشق یا پتی کے پیچھے جا رہا ہوں، اور یہی تمہارے علاقے میں جس کے پاس جا رہا ہے اسے قابو کرنا ہے۔ دولت رام کی گاڑی کا رخ اس کی زمینوں کی طرف نہیں تھا بلکہ شہری علاقے کی طرف تھا۔ تھانے دار کا علاقہ شروع ہوتے ہی ہوشیار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک سڑک کا موڑ کاٹتے ہی بولا، میرے خیال میں وہ گلہ منڈی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ دولت رام گلہ منڈی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ دونوں طرف اب دکانیں شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے دروازے بند تھے۔ کہیں کوئی چوکیدار لالٹین اور ڈنڈا پکڑے گشت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار آہستہ کر دی کہ اگر دولت رام اچانک کسی جگہ رک جائے تو میرا اور اس کا کافی فاصلہ ہونا چاہیے۔ ایک دکان کے سامنے دولت نے اپنی جیپ کو روک دیا، پر ہم لوگ اس کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ دولت رام گاڑی سے اترا اور 1 منٹ ادھر ادھر دیکھ کر ایک دکان کی طرف بڑھا۔ ہماری جیپ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکا۔ دکان کے ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ دولت رام ان سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ میں اور تھانے دار باہر نکلے۔ بلال شاہ سے میں نے کہا کہ وہ جیپ میں ہی بیٹھ کر نگرانی کرے اور اوپر سے اگر کوئی بھاگے تو اسے جانے نہیں دینا۔ سیڑھیوں سے اوپر چھت پر ایک ہی کمرہ تھا جس کے باہر بالکونی بھی نکلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر سیڑھیوں کے نیچے کھڑے رہے اور پھر اوپر کو چڑھ گئے۔ ہم سیٹھ کو کچھ وقت دینا چاہتے تھے کہ وہ اندر گھستے ہی جس کی تلاش میں اس سے باتیں شروع کر دے۔ جلدی میں وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دینا بھی بھول گیا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک کونے میں دری بھی بچھی ہوئی تھی جو تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے میں سے نظر آ رہی تھی۔ سیٹھ چارپائی پر بیٹھا اپنی سانسیں درست کر رہا تھا۔ میں اندھیرے میں جھانک کر واپس بالکونی کے اندھیرے میں زمین پر پیروں پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ مجھے بلال کی فکر تھی کہ وہ کہیں گھبرا کر اوپر نہ آ جائے اور دولت رام اس کے پیروں کی آواز نہ سن لے۔ میرا ہمیں انتظار تو کرنا ہی تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ مہندی یہیں چھپا ہوا ہے، اور اب جب کہ بسنتی قتل ہو گئی ہے تو دولت رام کسی سے آج ہی ملے گا۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ نندنی خود دولت رام نے ہی اغوا کروائی ہے اور اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ اس نے جس کسی سے بھی کام لیا ہے وہ اس سے ضرور رابطہ کرے گا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ نیچے ہماری جیپ کے پاس کٹر پٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ اندھیرے میں بیٹھ کر میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ کوئی آدمی نیچے سیڑھیوں تک آیا۔ اسی دوران بلال نے جیپ میں سے چھلانگ ماری اور اس آدمی کی طرف بھاگا۔ وہ آدمی بلال کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بھاگ پڑا۔ میں نے بھی آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنا شروع کر دیا۔ میں بھی ان کے درمیانی تھا کہ اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور دولت رام نے شاید منہ نکال کر آواز دی تھی، کون ہے؟ میں دولت رام کی طرف پلٹنے کے بجائے بلال کی طرف بھاگا جو اس آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ بلال نے اسے زیادہ دور نہیں جانے دیا۔ اس نے دوڑتے ہوئے آدمی کی گردن پکڑ لی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔
بلال نے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری اور اتنی دیر میں ان کے سر پر موجود تھا۔ میں نے اور بلال نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سڑک پر گرا ہوا آدمی جگو تھا۔ مجھے اس چیز کی حیرانی نہیں تھی کہ وہ یہاں کپور تھیلے کی منڈی کی اس دکان میں کیا لینے آیا تھا، بلکہ حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ یہاں پر آ کیسے گیا۔ میں نے تو اسے اپنے تھانے کی حوالات میں چھوڑا تھا۔ میں نے بلال سے کہا کہ اسے لے جا کر جیپ میں بیٹھاؤ۔ میں واپس دکان کی طرف بھاگا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اوپر بالکنی میں 2 آدمی گتم گتا تھے۔ میں 2 سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آ گیا۔ اس علاقے کے تھانے دار نے دولت رام کی گردن اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی اور وہ اسے زور لگا کر چھڑا رہا تھا۔ میں نے دولت رام کا بازو پکڑا اور اس تھانے دار سے کہا کہ اس کی گردن کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ میں دولت رام کو اس کی گاڑی تک لے گیا اور اسے کہا کہ اس کے اندر بیٹھو۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے تھانے دار سے کہا کہ میری جیپ لے کر اپنے تھانے کی طرف چلو، ہم تمہارے پیچھے آتے ہیں۔ تھانے جا کر چمن لال تھانے دار سے کہا کہ یہ ہے سیٹھ دولت رام، تمہارے علاقے میں قتل ہونے والی طوائف کا آشنا ہے، FIR میں نامزد کر کے بند کر دو۔ دولت رام بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا، اس کی نظریں نیچی تھیں۔ دولت رام، یہ دوسرے علاقے کا تھانے دار ہے، تمہیں یہاں کوئی نہیں دیکھے گا، اس لیے اب چند دن تم یہیں رہو، فکر نہ کرو، مجھے بھی تمہاری بہت ضرورت ہے، اور جب بتانے کا فیصلہ کرو کہ نندنی کہاں ہے تو چمن لال مجھے خبردار کر دے گا۔ دولت رام کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ نندنی، اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تم سے ہی تو میں نے پوچھنا ہے دولت رام، اور تمہیں اپنے تھانے لے جا کر پوچھوں گا۔ ابھی تم یہاں چمن لال کے پاس رہو، اسے بھی تمہارے خاطر تازہ کا موقع ملنا چاہیے۔ میں بلال اور جگو کو لے کر واپس آ گیا۔ اپنے تھانے واپس آ کر پہلے تو میں نے اس سپاہی کا پوچھا جو حوالات کی ڈیوٹی پر تھا، اس کی اچھی طرح چتور کے بعد اسے پوچھا کہ جگو یہاں سے گیا کیسے؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے اس آدمی پر صرف بھروسہ کیا تھا۔ یہ اس کی بے تحاشا منتیں کر رہا تھا کہ اسے باتھ روم میں جانا ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ غلطی یہ کی کہ ساتھ جانے کی بجائے اسے جانے دیا۔ مجھے سپاہی نے کسی کام سے بلایا تو یہ اس دوران باتھ روم سے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی پہلی غلطی پر اسے چھوڑ دیا، لیکن بلال سے کہا کہ جگو سے کوئی رعایت نہیں، تم اچھی طرح اپنی صلاحیتیں آزماؤ اس پر۔ بلال کو اس طرح کی دعوت ملے تو پھر اسے کون روک سکتا تھا؟ جگو نے اگلے 10-15 منٹ میں اتنی مار ساری زندگی میں نہیں کھائی ہوگی۔ اس کے ڈکرانے اور چیخیں مارنے کی آواز تھانے کے صحن تک جا رہی تھی۔ جگو سے میں یہی پوچھ رہا تھا، اس نے مجھے پہلے ہی پوری بات کیوں نہیں بتائی، اور وہ کپور تلے منڈی میں رات کے وقت کیا لینے گیا تھا؟ اس نے کہا بتاتا ہوں جی بتاتا ہوں۔ اس کی گردان شروع ہو گئی تھی اور بلال شاہ مسلسل اس کی ٹھکائی بھی کر رہا تھا۔ اسے جب تک میں اشارہ نہ کرتا وہ اپنے ہاتھ پاؤں کسی صورت نہ چھوڑتا۔ جب میں نے سمجھا کہ جگو کو نصیحت ہو گئی ہے تو بلالے کو اشارہ کر کے میں نے روک دیا۔ جناب، میں بھی تھک گیا ہوں، پیشہ میرا جو بھی ہے آپ جانتے ہیں، لیکن صاحب آخر انسان بھی تو ہوں، اس پیشے میں آنکھیں کھلی رکھنا پڑتی ہیں۔ بسنتی کے ساتھ کافی عرصے تک رہا ہوں، اتنی دیر میں تو جانور کے ساتھ بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بسنتی بہت زیادہ مظلوم عورت تھی۔ جس مکان میں اس کا ڈیرا ہے وہ وہیں پر پلی بڑھی تھی۔ اس کا باپ آڑتی تھا، ماں مر گئی، بسنتی ابھی جوان نہ تھی نہ ہی بچی، باپ نے ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ بسنتی جوان ہوئی تو باپ اتنا زیادہ برا تو نہیں تھا کہ کسی کام کا نہ ہوتا۔ اس نے لڑکی کے بر کی تلاش شروع کر دی، پر اس کی بیٹی کے نصیب میں جو دکھ اور تکلیف تھی وہ تو آنا ہی تھا نا۔ میرا اپنا باپ بسنتی کے باپ کی دکان پر پلے دار تھا، میں بھی جوان ہو رہا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بے فکرہ بھی تھا، باپ بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ جن دنوں بسنتی کا باپ بر تلاش کر رہا تھا، ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ بسنتی کا باپ بھی اس کی لپیٹ میں آ کر چل بسا۔ میرے باپ نے بسنتی کے باپ سے وفاداری نبھائی، گھر کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ میرا باپ بھی چرلوگ سدھار گیا۔ میں نے بتایا ہے کہ باپ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہ میں کچھ پڑھا تھا اور نہ ہی کوئی کام سیکھا تھا۔ مجھے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا، اسی منڈی میں جہاں شہزادوں کی طرح پھرتا تھا۔ دہاڑی کرنے لگا، رہتا بسنتی کے گھر میں تھا
وہ بھی میری طرح اکیلی ہی تھی۔ میرا باپ تو تھا ہی پلے دار، پر اپنا گھر بار اچھا تھا۔ ماں نے بھی کافی کچھ جوڑ رکھا تھا۔ میں نے دھاڑی سے کیا کمانا تھا۔ ماں گھر کا سامان بیچنے لگی۔ جب یہ بھی ختم ہو گیا تو وہ بھی بسنتی کے گھر اٹھائی، اپنا مکان بیچ دیا۔ جو رقم ملی وہ کتنا عرصہ ساتھ دیتی۔ بسنتی کے باپ کی دکان پڑی تھی، پر میں اسے چلانے کے قابل نہیں تھا۔ آخر وہ بھی اسی راہ پر آ گئی جس راہ پر ہمارا مکان چلا گیا تھا۔ سالوں پر سال گزرتے چلے گئے اور ہماری حالت خراب ہوتی گئی۔ ماں بھی چل بسی۔ میں نے شراب، جوا اور ہر برائی کی راہ کو پکڑ لیا۔ میرے آوارہ دوست بسنتی کے گھر آنے لگے۔ ان کی نظریں خراب ہو گئیں۔ بسنتی کی حفاظت میں نے کرنی تھی، لیکن جب خود گندگی کی راہ پر چل نکلا تو اسے کیا بچاتا۔ وہ بھی میری مجبوری سمجھ گئی۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ جس راہ پر اسے زمانہ ڈالنے والا ہے وہ خود ہی یہ راہ پکڑ لے، لیکن عام طوائفوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنی مرضی کی مختار ہو کر۔ سیٹھ دولت رام کے کوشوان مہندی کا یہاں منڈی میں کافی آنا جانا تھا۔ میرے ساتھ بھی واقفیت ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن وہ دولت رام کو بسنتی کے گھر لے کر آیا۔ اس دن دولت رام ایسا آیا کہ بس وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے بسنتی کو اپنا پابند کر لیا۔ میں نے کرائے کا علیحدہ مکان لے لیا۔ میں نے کہا نا کہ بسنتی عام طرح کی طوائف نہیں تھی۔ اس نے نہ صرف دولت رام کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور پھر اپنے گناہ کا احساس کر کے اسے مجبور بھی کیا کہ وہ اسے بیوی بنا کر رکھے۔ اس طرح اس کے اندر کی پاک صاف عورت کی تسلی ہو گئی۔ پر میں برائی میں گرتا ہی چلا گیا۔ لوگ مجھے بسنتی کا دلال کہنے لگے، کیونکہ میں کرتا کراتا کچھ نہیں تھا۔ بسنتی ہی خرچہ دیتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب بسنتی زندگی سے تنگ آ گئی۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ بسنتی اب یہ تقاضا کرنے لگی تھی کہ دولت رام اسے بیوی کے روپ میں گھر لے جائے۔ نندنی بسنتی کی بیٹی تھی۔ اس کے بچپن میں تو دولت رام اسے ماں کو ملانے لاتا رہا، پر وہ سیانی ہوئی تو لانا چھوڑ دیا۔ بسنتی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس کا تقاضا بڑھ گیا کہ وہ بھی حویلی جائے گی، کم از کم اس کی بیٹی تو اس کے سامنے رہے گی۔ دولت رام اپنی اس بیوی سے شاید ڈرتا ہوگا جسے وہ بھیا کر اس گھر میں لایا تھا، اس لیے وہ بسنتی کو کیسے حویلی میں لے جاتا۔ سنا ہے کہ اس کے سسرال والے بھی تگڑے قسم کے آدمی تھے، وہ اس کا کباڑا کر کے رکھ دیتے۔ بس اسی بات پر سیٹھ اور بسنتی کا جھگڑا رہنے لگا۔ ایک بار تو میرے سامنے بھی بہت برا جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ہی بسنتی نے مجھے کہا تھا کہ جگو اب برداشت نہیں ہوتا، اس کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ پھر بسنتی خود ہی کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی کی عزت بہت پیاری ہے۔ یہ بھی سوچتی ہوں کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور لوگ مجھے کیا کہتے ہیں تو وہ شاید یہ بات برداشت نہیں کر پائے۔ اور دوسری طرف میری ممتا ہے، اس سے وہ کسی صورت جدا نہیں ہو رہی۔ عجیب مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ ایک دو دن وہ خاموش رہنے لگی، پھر مجھے دولت رام کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ کوئی فیصلہ کرو یا پھر نندنی کو واپس کر دو۔ سیٹھ نے مجھے بہت بری طرح بے عزت کر کے نکال دیا۔ پھر ہم نندنی کو اٹھانے بھی گئے۔ میرے ساتھ دوسرے آدمی بھی تھے، پر ہم لوگ ناکام رہے۔ یہ تمام ہی باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب آپ یہ پوچھنا چاہتے کہ میں یہاں حوالات سے بھاگ کر کپور تھیلے کی منڈی میں دکان پر کیوں گیا تھا جہاں سے آپ نے مجھے پکڑا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ میں مہندی کی تلاش میں ہوں اور اسی کو قابو کرنے وہاں پر گیا تھا۔ دیکھیے صاحب، میں جس قسم کا آدمی ہوں اور جس طرح کی منڈلی میں بیٹھتا ہوں وہ قانون کی دنیا سے دور، عام شریف آدمی کی دنیا سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی بدماشی، چوری، ڈاکے، قتل کی خبریں اور اغوا کی خبریں اور افواہیں ان لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے کون۔ جس دن سے بسنتی قتل ہوئی ہے، پولیس والے اپنا کام کر رہے ہیں اور میں اپنا کام۔ میں نے ایک عرصے تک بسنتی کا نمک کھایا ہے، اس کے ساتھ اچھے برے دن بھی دیکھے ہیں۔ جس طرح سیٹھ نے اس کی بچی کو قابو کر کے اسے بے آسرا کر دیا، اس پر میرے دل میں زخم آ گیا ہے۔ بسنتی کو اور کس نے مروانا ہے جناب؟ اس کا کوئی اور عاشق تھا؟ میں قسم کھاتا ہوں تھانے دار صاحب کہ جب بسنتی ایک بار سیٹھ کے حق میں بیٹھ گئی تو پھر وہ نام کی ہی صرف طوائف تھی، بلکہ اسے طوائف کہنا ہی زیادتی ہے۔ یہ تو صرف لوگوں کے منہ چڑھی بات ہے۔ اس عورت کی شرافت کی میں قسم کھا سکتا ہوں
پھر جیسا میں نے کہا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مہندی جب اس منڈی میں پھرتا تھا تو میں ہی نہیں اور لوگ بھی اس کے واقف کار تھے، اور انہی میں سے ایک لالی بھی ہے جسے ہم لوگ لالی تلی کہتے ہیں۔ ذات کا تیلی ہے، ایک نمبر کا حرامی اور بدماش۔ بسنتی کے قتل سے پہلے ایک دن ہم اپنی بدماشوں کی منڈلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لالی تیلی کے چوبارے پر ہی یہ وہ جگہ ہے، وہی کمرہ ہے جہاں سے آپ نے دولت رام اور مجھے پکڑا ہے۔ لالی تیلی اس روز منڈلی میں جوا لگا بیٹھا، پھر استادوں کے ہاتھ پکڑتے ہی اس کی جیبیں خالی ہو گئیں۔ مجھ سے ادھار لے کر کھیلنے لگا، نشے میں کہنے لگا کہ پیسوں کی فکر نہ کرو، وہ ماں کا مہندی مجھے پیسے دے دے گا، 1-2 دن کے لیے اسے یہ ڈیرا چاہیے۔ پھر اس نے بڑے ہی بکڑیاں ماریں اور بڑے ہی واہیات انداز میں آنکھ دبائی اور کہنے لگا شاید وہ کوئی شوکری لائے گا، ورنہ یہ کمرہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہم بدماشوں کے لیے اس لڑکی کو اٹھا کر کسی یار دوست کے ڈیرے پر لے جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے کان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ مہندی نے کوئی لڑکی لانی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ مہندی کو یہاں منڈی میں ڈیرے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے بڑے ہی ہاتھ پاؤں مارے، دوسروں کو بھی بڑا کھوجا، پر کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، پر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس لیے جب دولت رام نے مجھے اپنی حویلی سے گالیاں دے کر بھگایا تھا تو اگلے ہی روز میں آوارہ گردی کر کے یوں ہی بسنتی سے ملنے چلا گیا تھا۔ تو بسنتی نے مجھے کہا تھا کہ دولت رام کا کوچوان مجھے دھمکیاں دے کر گیا ہے کہ سیٹھ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ اپنی جان سے جاؤ گی۔ سیٹھ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میری اس حویلی جانے کے بعد اگر اس نے مہندی کو بھیجا تھا تو ظاہر تھا کہ سیٹھ اپنی آئی پر آ گیا ہے۔ آپ کے تھانے سے ضمانت کرا کے گھر آیا تو آپ نے مجھے میرے کرائے والے مکان سے پکڑا۔ میں نے اس مکاندار کو جس سے جھگڑا ہوا تھا اپنا مکان نہ دکھایا ہوتا تو شاید آپ مجھے بھی نہ پکڑ پاتے۔ بہرحال مجھے بسنتی کے پاس اس کے گھر لے گئے۔ وہاں سے جب آپ نکلے تو بسنتی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں باہر نکلا کہ کہیں سے دوائی کا انتظام کر دوں، پر کوئی بھی ڈاکٹر حکیم نہ ملا۔ میں واپس آیا تو بسنتی قتل ہو چکی تھی۔ میں نے جگو سے کہا کہ تم بار بار مجھے سچ بتانے کی بات تو کرتے ہو لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات چھپا جاتے ہو، کیا تمہیں مار کھانے کا چسکا پڑ چکا ہے؟ کہنے لگا صاحب جی جو جانتا ہوں بتا دیا ہے، بس ایک بات رہ گئی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیلی کا ڈیرا 1-2 دن کے لیے لینا چاہتا ہے۔ تو مجھے شک ہو گیا تھا۔ اب جب بسنتی قتل ہو گئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسے مارنے والا مہندی ہی ہے۔ میرے ذہن میں قاتل کے بارے میں جو خیال تھا وہ جگو تھا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ قاتل مہندی ہی ہے؟ جناب مہندی کا تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، وہ دولت رام کا نوکر ہے اور اس کی طرف سے اسے دھمکیاں بھی دینے گیا تھا۔ لالی تیلی سے جگہ بھی مانگ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس نے واردات کے بعد دولت رام کے گھر تو نہیں جانا تھا، کسی جگہ چھپنا ہی تھا، اور اب دولت رام لال تیلی کے گھر میں یہاں کیا لینے آیا تھا؟ جگو واقعی اپنا دماغ استعمال کر رہا تھا۔ خود میں نے مہندی سے آنکھیں بند کر کے اسے ڈھیل دے کر دیکھ لیا تھا کہ وہ اس قتل میں ملوث ضرور ہے۔ جناب میں اس کی تلاش میں تھا۔ اس نے لالی سے 2-3 دن کے لیے جگہ مانگی ہی تھی۔ ظاہر ہے اس نے کسی نہ کسی کو یہاں لے کر آنا ہی تھا، اس لیے جب آپ تھانے سے نکلے تو میں نے موقع سمجھا اور آپ کے سپاہی کو چکر دے کر سیدھا یہاں پر آ گیا، پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ بھی اسی جگہ جانے والے تھے۔ جگو یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ جگو تو میرے پاس ہی تھا، میں نے 2 اور اہم آدمیوں کو اپنے قبضے میں کرنا تھا، اس کے بعد میں نے اپنی کارروائی شروع کرنی تھی۔ یہ 2 آدمی تھے، تلسی داس اور کملا۔ میں نے اپنے ایس آئی کو کہا کہ جا کر دونوں کو یہاں پر تھانے لے آؤ اور حوالات میں بند کر دو۔ جگو کو تو میں نے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ رات کو مجھے پھر اسی جگہ پر چھاپا مارنا تھا جہاں مہندی نے چھپنے کی جگہ بنائی تھی۔ میں نے چمن لال سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ اس جگہ اپنے سادہ کپڑوں میں سپاہی پیرے پر لگا دے۔ مہندی شاید دن میں وہاں نہ آتا، اگر اس نے رات کو دولت رام سے ملنا تھا تو وہ اب تک ہوشیار ہو چکا ہوگا کہ دولت رام کیوں نہیں رات کو ملنے آیا۔ اسے یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ دولت رام اور چمن لال کے پاس تھانے میں ہے، اس لیے وہ رات ضرور آئے گا اور مجھے آج کی رات ہی اسے قابو کرنا تھا۔ میں اور بلال رات وہیں بالکونی میں چھپ کر بیٹھے رہے، لیکن
مہندی نہیں آیا۔ اب مجھے دوسرا اور سیدھا سادہ طریقہ اختیار کرنا تھا۔ میں چمن لال کے پاس تھانے گیا اور ایک کمرہ خالی کروا کے دولت رام کو اندر لے جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میرے پاس اس کے خلاف 3 گواہ تھے اور تینوں ہی اس کے گھر کے اندر کے بھید جانتے تھے، 2 اس کے ذاتی نوکر اور ایک بسنتی کا نوکر۔ اس لیے دولت رام مجھے کوئی بھی چکر نہیں دے سکتا تھا۔ دولت رام میری شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اب چوں چرا کی تو خیر نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ فیصلہ کن بات کی۔ سیٹھ دولت رام، تم چاہتے ہو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں یا تمہاری پتنی کو یہاں تمہارے سامنے لے کر آؤں اور اسے بتاؤں کہ تم کیا کیا کرتوت کر چکے ہو؟ اسے بتاؤ کہ نندنی کون ہے اور تم ایک خونی ہو جس نے اپنی بیٹی کی ماں کو قتل کروایا ہے۔ میرے سیدھے حملے سے وہ لڑکھڑا گیا، سر ہاتھ میں تھام کر بولا، خان صاحب پتہ نہیں تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو، یہ خونی ہونے کا کیا چکر ہے؟ دولت رام، تم بڑے ہی ڈھیٹ ہو، جانتے ہو کہ تم کیا کچھ کر چکے ہو، اس کے باوجود بھی مجھے چکر پر چکر دے رہے ہو۔ اچھا تم یہی چاہتے ہو تو میں تمہیں عدالت میں تمہارا جگو، کملا اور تلسی داس سے سامنا کروا دوں گا اور پھر تم عدالت میں ہی وہ خط بھی پڑھ لینا جو بسنتی نے تمہارے نام لکھا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری تم تک کیوں نہیں پہنچا سکی، شاید تم نے اسے یہ خط پہنچانے کی مہلت ہی نہ دی ہو جس میں اس نے اپنی بیٹی نندنی کے لیے وہی کچھ چاہا جو ایک ماں چاہتی ہے۔ پڑھنا چاہتے ہو تو لو، یہ خط پڑھ لو۔ میں نے جیب سے خط نکال کر اسے دے دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جذباتی حملے سے وہ سنبھلا نہیں اور خط کو پھاڑنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اس نے خط کو پڑھا، اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ اس نے خط مجھے واپس کر دیا۔ بھگوان کی یہی مرضی تھی۔ میرا بیان یہاں پر لکھو گے انسپکٹر یا پھر اپنے تھانے لے جا کر؟ میری توقع سے بڑھ کر دولت رام نے بہت جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں دولت رام کو اپنے تھانے لے کر آ گیا، اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر اس کا بیان لکھا۔ دولت رام نے اعتراف کیا کہ اس نے مہندی کو صرف یہ کہہ کر بسنتی کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اسے ڈرا دھمکا کر اس بات پر راضی کر لے کہ وہ نندنی کی واپسی کا مطالبہ چھوڑ دے گی۔ اس نے مہندی کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بسنتی کو قتل کر دے۔ تم خود بسنتی سے بات کرنے کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ وہ ان دنوں بہت غصے میں تھی، بھپری ہوئی تھی۔ میرے وہاں جانے سے معاملہ شاید بڑھ جاتا، اس لیے میں نے مہندی کو بھیج دیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ میں نے اپنے گھر کی دائی کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے نندنی کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، لیکن مجھے اعتبار تھا کہ وہ زبان نہیں کھولے گی۔ اسی طرح مہندی بھی میرے بھروسے کا آدمی تھا اور تلسی داس بھی۔ اس بیچارے کو علم ہی نہیں تھا کہ کملا مجھے سب کچھ بتا چکی تھی اور اسی تھانے کی حوالات میں بیٹی ہوئی تھی۔ دولت رام، تم مجھے اس راستے پر نہ لگاؤ، اور اب بھی تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تو پھر تم جانو اور تمہارا کام، تمہارا جو حشر ہوگا اس کے بعد تمہارا گھرانہ تو ختم ہی ہو جائے گا، سمجھو۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھایا۔ دولت رام، نندنی کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کی تباہی کا سن کر اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں ہی اس نے ساری کہانی اگل دی۔ ہندو دھرم میں دوسری بیوی کی اجازت نہیں تھی۔ بسنتی کی تکرار کے بعد کہ یا تو دولت رام اسے حویلی لے جائے یا پھر نندنی کو واپس کر دے۔ یہ سن کر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ نندنی کو غائب کر دے اور بسنتی خاموش نہ ہو تو اسے خاموش کروا دیا جائے۔ وہ آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس کے گھر کی خوشی اسی طرح باقی رہ سکتی تھی۔ تلسی داس اس کا وفادار ضرور تھا، پر اس قابل نہیں تھا کہ کسی کو دھمکا سکے یا پھر راستے سے ہٹا سکے۔ مہندی اس لحاظ سے طاقتور آدمی تھا۔ دولت رام اسے اپنی زمینوں سے اٹھا کر لایا تھا جب وہ لڑکا ہی تھا۔ اس نے مہندی سے کہا کہ نندنی کو حفاظت کے ساتھ کچھ عرصہ گھر سے دور رکھنا ہے۔ مہندی اور وہ کئی پلاننگ تیار کرتے رہے۔ خطرہ یہی تھا کہ نندنی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس کے اغوا کا ڈرامہ رچایا جائے، لیکن خود نندنی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے کہ یہ ڈرامہ ہے، وہ اسے اصلی واردات ہی سمجھے۔ جب بسنتی کسی طرح رام ہو جائے یا اسے رام کر لیا جائے تو پھر نندنی کو بتا دیا جائے کہ یہ جعلی اغوا تھا۔ واردات کے لیے وہی جگہ چنی گئی جہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس رات نندنی کی سہیلی کی مہندی تھی۔ واپسی پر اسے اغوا کر لیا گیا۔ تینوں آدمیوں کو علم تھا انہیں لڑکی کو اٹھا کر کہاں پر لے جانا ہے۔ تلسی پر تلوار سے حملہ بھی جعلی تھا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ ڈاکو نندنی کو اٹھا کر لے گئے۔ اس سارے ڈرامے میں ایک بات توقع کے خلاف ہو گئی۔ مہندی پر جب لاٹھی سے حملہ کیا گیا تو وہ خود کو سنبھال نہ سکا
اور بھاگتے گھوڑے تلے آ کر زخمی ہو گیا۔ تلسی اسے گھر لے آیا اور دولت رام نے خود مہندی کو موٹر پر ڈال کر اس کی مرہم پٹی کروائی اور اپنی حویلی کے تہ خانے میں لا کر چھپا دیا۔ زخم زیادہ نہیں تھے، وہ بھی نندنی کے پاس چلا گیا۔ دولت رام پولیس کے سامنے مظلوم ہونے کا ڈرامہ بھی کرتا رہا اور دوبارہ اغوا کرنے والے کو نہ چھوڑنے کی بھی قسمیں کھاتا رہا۔ میں نے دولت رام کی یہ کہانی سن کر اسے کہا کہ وہ سچا ہے تو لڑکی بھی برآمد کروا دے۔ اب اسے جس عورت کی طرف سے خطرہ تھا وہ تو قتل ہو چکی ہے۔ تمہاری بیوی یہ کہانی نہیں جانتی۔ یقیناً اس کی لڑکے کی گمشدگی کے بعد بہت بری حالت ہوگی۔ رہی بات یہ کہ نندی کی اصل ماں کو کس نے قتل کیا ہے، وہ تو میں معلوم کر ہی لوں گا۔ دولت رام کو جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے اسے مزید حوصلہ دیا کہ وہ ڈرے نہیں، اس کے نوکر مجھے اب سب کچھ بتا چکے ہیں۔ وہ تمہارے وفادار ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ اس وقت میرے پاس ہیں، حوالات میں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ لڑکی برآمد کروا کے قتل کے الزام سے بچ جاؤ۔ وہ بھی خاموش تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کپورتھلے کی منڈی میں اس کی دکان پر کیا لینے گیا تھا، کس سے ملنے گیا تھا۔ دولت رام شاید سچ بولنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مہندی سے۔ مہندی وہاں پر کیا کر رہا تھا اور اس نے بسنتی کے قتل سے ایک دو پہلے یہ جگہ کیوں لی تھی؟ پہلے پروگرام یہی تھا کہ نندنی کو وہاں رکھ کر پھر زمینوں پر لے جائیں گے تاکہ پولیس سیدھی زمینوں پر نہ چلی جائے۔ پھر نندنی زمینوں پر جا کر دیکھ آنے کے بعد مہندی اسی کمرے میں آ گیا اور میں اس سے ملنے گیا تھا کہ اسے خبردار کر دوں کہ پولیس والے شک میں ہیں اور وہ وہاں سے نکل جائے۔ لیکن اسی رات آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ شاید مہندی وہاں سے بھاگ گیا ہو۔ دولت رام کے اعتراف کے بعد میں نے اسے ساتھ چل کر کہا کہ لڑکی برآمد کروائے۔ میں نے ایک SI کو بھی ساتھ لیا اور بلال شاہ کو بھی ساتھ لے کر ہم دولت رام کی ہی موٹر میں بیٹھے اور کپورتھلے کے پاس ہی ایک گاؤں میں پہنچے۔ دولت رام کی موٹر دیکھ کر اس کے کامے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سب کو ہی چلے جانے کو کہا اور ایک بوڑھے کو اشارہ کر کے آگے بلایا۔ یہ مہندی کا باپ تھا۔ ہم سب موٹر سے نیچے اتر کر آ گئے اور کچھ دور پیدل چل کر مہندی کے باپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ 2 کچے کمروں والا کوٹھا تھا جس کے صحن میں پیپل کے بہت بڑے درخت کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر نوجوان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور 1-2 عورتیں نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ لڑکی دوڑی ہوئی آئی اور پتا جی کہتے ہوئے اس نے دولت رام کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ لڑکی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بلک بلک کر باپ کو اپنے اغوا کی کہانی سنانے لگی۔ دولت رام اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے فوراً یہاں سے لے کر چلو۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ میرے دوست ہیں۔ اس لڑکی کی شکل بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، بسنتی پر۔ اب وہ لڑکی باپ کے سامنے مہندی کو برا بھلا کہنے لگی کہ اس نے اسے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ مہندی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ اسے بھی بلاؤ۔ اس نے دولت رام کی طرف دیکھا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ مہندی شاید دولت رام کی موٹر میں اجنبی لوگوں کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کا باپ اسے بھی لے آیا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ شاید اس کے اندرونی چوٹیں بہت زیادہ تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تھانے پہنچے۔ وہ گھر سے نکل گیا۔ لڑکی ہم نے موٹر میں بٹھائی اور واپس شہر آ گئے۔ میں نے دولت رام سے کہا کہ وہ لڑکی گھر لے جائے اور پھر تھانے آ جائے۔ ہم تھانے کے باہر سے ہی گاڑی سے اتر گئے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد دولت رام بھی آ گیا اور مہندی بھی۔ میں نے برآمدگی کے کاغذات ریکارڈ میں لگائے اور اغوا کی فائل کو بند کر دیا۔ دولت رام کے نوکر کملا اور تلسی داس میں نے چھوڑ دیے تھے۔ خود دولت رام اور مہندی کو سامنے تفتیش رکھا کہ وہ قتل کے کیس میں مشتبہ تھے۔ دولت رام اسے دھمکیاں بھی دے چکا تھا اور مہندی کو قاتل کی حیثیت سے بسنتی کا ملازم جگو شناخت کر رہا تھا۔ اب مجھے بسنتی کے قاتل پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ میں نے کپورتھلے کے تھانے دار چمن لال سے تحریری طور پر وہ مشتبہ مانگ لیا جو بسنتی کے گھر میں ملازم تھا، اور بسنتی کے بعد چمن لال نے اسے پکڑ لیا تھا۔ یہ وہی چھوٹے قد کا آدمی تھا جس نے میری اور بلال کی بسنتی سے ملاقات کے وقت ہمارے لیے گھر کا دروازہ کھولا تھا۔ چمن لال نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسے میرے تھانے میں بھیج دیا۔ میں نے اسے جگو سے علیحدہ بند کیا۔ میں نے اس سے بڑے ہی دھیمے طریقے سے پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ انتہائی خوفزدہ نظر آتا تھا۔
میں نے اس کا خوف دور کیا کہ کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ یاد کرے کہ جس رات ہم بسنتی سے ملنے آئے تھے اس رات ہمارے جانے کے بعد کیا ہوا۔ سرکار، جب آپ وہاں سے چلے گئے تھے تو بسنتی کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی۔ وہ کچھ دنوں سے بہت اداس رہنے لگی تھی اور خوفزدہ بھی۔ پھر دولت رام کا نوکر مہندی بھی اس سے مل کر گیا تھا۔ مہندی کے آنے کے بعد تو اسے چپ سی لگ گئی تھی، لیکن اصل بات یہ کہ وہ اب جگو سی کی وجہ سے بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ اگر جگو بھروسے کا آدمی تھا اور بسنتی کے کام بھی کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے کرائے کا مکان لے کر رہنا شروع کیا تھا وہ آوارہ گردوں اور بدماشوں کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا۔ اس نے بسنتی سے زیادہ خرچہ مانگنا شروع کر دیا۔ وہ اسے کافی پیسے دیتی تھی، اور پھر جب وہ تھانے پکڑا گیا تو وکیل کو ضمانت کے پیسے بھی اسی نے دیے، پر جگو کا تو منہ ہی کھل چکا تھا۔ قتل سے ایک دن پہلے جگو 3 آدمیوں کے ساتھ آیا اور بسنتی سے کہا کہ جس کام سے جانا ہے اس کام کے لیے آدمی بہت خرچہ مانگتے ہیں۔ بسنتی نے اسے کافی سارے نوٹ بھی دیے، پر قتل سے بہت ہی پہلے بسنتی جگنو ہر روز کے پیسوں کے تقاضے سے تنگ آ چکی تھی، اور مجھے شک ہے کہ وہ اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بسنتی اسے پیسے تو دے دیتی پر خوشی سے نہیں۔ میں اصل میں بات بتاتا ہوں کہ جس رات آپ بسنتی سے مل کر گئے تو جگو یہیں پر تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ کھانا پکا دو۔ میں نے چوچرا کی تو مجھے گالیاں دینے لگا۔ بسنتی نے مجھے کہا کہ جاؤ کھانا پکا دو، اور خود اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جگو نے کہا کہ ذرا یہیں بیٹھو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں رسوئی میں چلا گیا۔ مجھے کبھی اونچی اور کبھی نیچی آوازوں آنے لگیں، جیسے وہ دونوں جھگڑا کر رہے ہوں۔ پھر باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں رسوئی سے نکل کر دیکھنے آیا تو جگو جا چکا تھا۔ میں نے بسنتی سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، جاؤ تم کھانا پکاؤ۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جگو پھر آ گیا۔ میں نے کمرے میں اس کی آواز سنی۔ رسوئی سے باہر آ کر اسے کہا کہ کھانا تیار ہے، کہو تو یہاں پر لا دوں؟ کہنے لگا نہیں تم جاؤ، میں خود ہی کھا لوں گا۔ میں پچھلی طرف صحن میں بنے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے میں تھوڑی دیر برآمدے میں رکا۔ نندنی اور بسنتی اور جگو کے بیچ ایک بار پھر سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی ایک بات یاد ہے۔ وہ کہہ رہا تھا چلو اگر تم نہیں دے سکتی تو میں نندنی سے ہی جا کر لے لیتا ہوں، ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ نندنی تمہاری بیٹی ہے۔ بسنتی نے جگو کو گالی دی، حرامزادے میری بیٹی کو بدنام کرے گا، اپنے گندے منہ سے اس کا نام تو نہ لو، اسے طوائف کی بیٹی کی گالی تو نہ دو۔ اس کے بعد چناکے کی آواز آئی۔ شاید بسنتی نے وہ کڑا اتار کر جگو کی طرف بھیجا تھا جو وہ دائیں بازو میں پہنے رکھتی تھی۔ تمہیں شراب اور جوئے کے پیسے ملتے رہیں گے، بس اب تم دوبارہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا۔ میں برآمدے سے ہٹ کر کھڑکی میں سے جھانکنے لگا۔ جگو ہنس رہا تھا۔ پیسے تو مجھے دیتی رہنا، ورنہ پھر نندنی کے گھر باہر بھکاری بن کر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ طوائف زادی تو کچھ نہ کچھ دیتی ہی رہے گی نا۔ بسنتی ایک بار پھر اس پر جھپٹی۔ جگو نے اسے بالوں سے پکڑ لیا، پھر دونوں ہی گتم گتا ہو گئے۔ جگو نے یکایکی کہیں سے چاقو نکالا اور بسنتی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس غریب کے حلق سے تو چیخ بھی نہ نکلی۔ جگو نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور کرسی پر گرا دیا۔ خود وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں دبے پاؤں وہاں سے کھسک کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے دروازے کے باہر قدموں کی آواز آئی اور کسی نے میرے دروازہ ہلکے سے دبایا۔ شاید وہ جگو خود تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں کمرے میں ہوں یا نہیں۔ دروازہ بند پا کر وہ مطمئن ہو گیا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے قدموں کی آواز دور جانے لگی۔ شاید وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ خوف کے مارے میں ساری رات باہر نہیں نکلا۔ صبح سویرے میں گھر سے بھاگا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جگو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور فکر مت کرو۔ میں نے اسے دوبارہ علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ اب مجھے جگو سے اعتراف کروانا تھا۔ میں بلال کو ساتھ لے کر خود حوالات میں گیا اور دروازہ بند کر کے ہم نے جو اس کی مار لگائی وہ ان تمام لوگوں کو ابھی تک یاد ہوگی جو ان دنوں اس تھانے میں کام کرتے تھے۔ وہ مار شاید ہی کوئی دوسرا آدمی برداشت کر سکتا۔ مجھے اس لیے بھی غصہ تھا کہ وہ شروع سے ہی مجھے چکر پر چکر دے رہا تھا اور بڑا ہی مظلوم بنا ہوا تھا۔ جگو نے بسنتی کا قتل تسلیم کر لیا۔ اس نے مان لیا کہ وہ نندنی کی اصلیت جاننے کے بعد بسنتی کو بلیک میل کرنے پر اتر آیا تھا اور مزید پھنسانے کے لیے اس کے تمام کام کرتا تھا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لگا کر باہر نکالا اور کپور تھلے لے گیا۔ وہاں اس نے لال تیلی سے
बसंती का कड़ा बरामद करवा दिया। केस अदालत में लगा मैंने बड़ा ही ठोस चालान बनाया। दौलत राम और लाल तेली के अलावा सबसे बड़ा गवाह बसंती का मुलाजिम था, जिसने कत्ल होते हुए देखा था। जग्गू को मौत की सज़ा मिल गई। लाली को अदालत ने तबीहा करके छोड़ दिया। मैं उस थाने में 3 साल तैनात रहा। इसी दौरान दौलत राम ने नंदिनी की शादी की। मुझे भी उसने बुलाया। इस दिन नंदिनी ने वही सुर्ख जोड़ा पहना और कड़े पहने थे जो बसंती के कत्ल के बाद बसंती के संदूक से बरामद हुए थे। दौलत राम आंसू भरी आंखों से मुझे कहने लगा, खान साहब देख लो, मैंने बसंती की ख्वाहिश पूरी कर दी है।